السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پی ڈی ایم کے اندر اختلافات کی بھی خبریں مارکیٹ میں گردش کر رہی ہیں، لیکن پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس بھی مولانا نے بلا لیا ہے، اور جے یو آئی کا اجلاس بھی، جے یو آئی کی مرکزی مجلس عاملہ کا، وہ بھی کل بلا لیا ہے۔ جے یو آئی اپنی حکمت عملی طے کرے گی، پی ڈی ایم اپنی حکمت عملی پرسوں پی ڈی ایم کا 4 تاریخ کو اجلاس ہوگا۔ 3 فروری کو جے یو آئی کی مرکزی مجلس عاملہ کا اسلام آباد میں ہوگا، اور 4 فروری کو یعنی پرسوں پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہوگا۔ بہت امپارٹنٹ اجلاس یہ سمجھا جا رہا ہے، اور تمام پوری قوم کی نظریں اس اجلاس پر لگی ہوئی ہیں، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان نے 31 جنوری کی جو ڈیڈ لائن دی تھی پی ڈی ایم نے، اس پر استعفیٰ نہیں دیا، تو اس کے بعد پی ڈی ایم کا طنز بھی اڑایا جا رہا ہے، مذاق بھی اڑایا جا رہا ہے، طنز کیا جا رہا ہے پی ڈی ایم کے اوپر، اور کہکے لگائے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے جو 2 دن پہلے پریس کانفرنس کی تھی، اس پریس کانفرنس میں مولانا نے کہا تھا کہ ہماری جنگ جو ہے وہ اداروں کے ساتھ نہیں ہے، فوج کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ہماری جنگ عمران خان کے ساتھ ہے۔ لوگوں نے سوالات اٹھائے کہ مولانا نے پہلے تو کہا تھا کہ عمران خان کٹ پتلی ہے، ہماری عمران خان سے جنگ نہیں ہے، اس کے سلیکٹرز کے ساتھ ہے، تو یہ مولانا نے یو ٹرن لیا ہے۔ اس پر بھی بات کروں گا، لیکن ڈیٹیل میں جاؤں تو اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست کروں گا جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں، اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، وزیر اعظم عمران خان کے استعفیٰ نہ دینے کے معاملے پر تو میں ایک پروگرام کر چکا ہوں، اس پر گالیاں بھی بہت پڑی ہیں پی ٹی آئی والوں کی طرف سے، کیونکہ پی ٹی آئی ظاہر ہے ہر بندہ اپنا خاندان بتا رہا ہوتا ہے، جس کے پاس جس کی تربیت جیسی ہوتی ہے وہی کر رہا ہوتا ہے، تو گالیاں دیتے رہیں۔ ان کے پاس گالیوں کے علاوہ ویسے بھی کچھ نہیں ہے، تو ظاہر ہے جس کے پاس ہوگا وہی سامان بیچے گا، تو اس پر تنقید بھی ہوئی، گالیاں بھی ملی۔ لیکن ایشو یہ ہے، میں اس اینگل پہ آؤں گا کہ ایک ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر اختلافات ہیں۔ مجھے ایک دوست نے، سینئر دوست ہیں ہمارے صحافی، انہوں نے بھی فون کر کے مجھے کہا کہ اختلافات ہیں جی، بہت بڑے اختلافات ہیں، بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری تحریک عدم اعتماد لانا چاہ رہے ہیں، نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان جو ہے تحریک عدم اعتماد نہیں لینا چاہ رہے۔ میں نے کہا یہ تو مجھے بھی پتہ ہے، میں اس پر کئی پروگرام کر چکا ہوں، اس میں نئی خبر کیا ہے؟ تو میں نے کہا تحریک عدم اعتماد، انہوں نے کہا کہ کبھی امکانات ہیں کہ زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری مولانا کو اور نواز شریف کو تحریک عدم اعتماد کے لیے راضی کر لیں گے۔ میں نے کہا تو تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی؟ میں نے یہ سوال کیا، تو انہوں نے کہا نہیں، کامیاب نہیں ہوگی۔ میں نے کہا تو پھر پی ڈی ایم کیسے ایسا عمل کرے گا؟ سینیٹ والا سین دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہ رہا ہے، اس سے تو پی ڈی ایم کا نقصان ہوگا، پھر الٹا پی ڈی ایم کو ایسا کام کرنا ہی کیوں چاہیے جس سے نقصان ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تحریک عدم اعتماد آئے گی نہیں، لیکن تحریک عدم اعتماد پر راضی ہو جائیں گے، اور بس ایسے ہی ہاں نہ میں ایسے ہی وقت گزر جائے گا، کوئی نئی حکمت عملی آئے گی، اس طرح کی باتیں دوست کر رہے تھے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ آپ اپنے طور پر چیک کر لیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی، میں چیک کر لوں گا۔ لیکن پھر جے یو آئی کے ترجمان کی جانب سے بھی ایک بیان جاری ہوا آج اسلم غوری صاحب کی طرف سے کہ پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس مولانا نے 4 کو بلایا ہے، بہت امپارٹنٹ اجلاس ہے، اس میں نئی حکمت عملی پی ڈی ایم اناؤنس کرے گا اور نئی حکمت عملی پر غور کرے گا۔ یقیناً نئی حکمت عملی پر غور ہوگا۔ پی ڈی ایم کے اندر اختلاف رائے موجود ہے، یہ میں بھی کہہ رہا ہوں، میں اس کا گواہ ہوں، کیونکہ میری بھی بات ہو رہی ہوتی ہے اعلیٰ سطح کے جو سربراہان ہیں پی ڈی ایم کے، مختلف جماعتوں کے، ان کے ساتھ میرا ڈائریکٹ جب رابطہ ہو رہا ہوتا ہے، ڈائریکٹ ہماری بات ہو رہی ہوتی ہے، ملاقاتیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہماری رائے یہ ہے، ان کی رائے یہ ہے، فلاں کی رائے یہ ہے۔ پیپلز پارٹی اس پر قائم ہے کہ تحریک عدم اعتماد لانی چاہیے۔ کیوں قائم ہے؟ یہ نون لیگ نے بھی کہا ہے، حسن اقبال نے، مریم نواز نے، سب نے کہا ہے، مولانا نے بھی، کہ بھائی تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن نمبر گیم پوری کر کے دیں ہمیں۔
اب پی ڈی ایم کا جو اجلاس پرسوں ہونے جا رہا ہے 4 کو، اس میں بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری نمبر گیم بتائیں گے کہ ہمارے پاس نمبر کیسے کتنے ہیں اور ہم کیسے نمبر پورے کر سکتے ہیں۔ مولانا یہ چاہتے ہیں کہ بھائی ہم تحریک عدم اعتماد لائیں گے تو اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر نہیں کامیاب ہو سکتی، اور اسٹیبلشمنٹ ہماری مدد کرے گی تو پھر اس کے بدلے یقیناً کچھ ہم سے لے گی۔ تو ہم کیا اس وقت ہم اس لیول پہ اسٹیج پہ پی ڈی ایم جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو کچھ دینے کے پوزیشن میں ہے یا دینا چاہیے؟ کیا ہم لین دین گیو اینڈ ٹیک کر سکتے ہیں، سودے بازی یا ڈیل جس کو جو بھی کہیں، تو اس کا کیا نقصان ہوگا؟ مسئلہ بنیادی یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پر بھروسہ کرنا میرا خیال ہے کہ غلطی ہوگی، کیونکہ مولانا کے ساتھ جو ہاتھ ہو گیا تھا آزادی مارچ میں، اس کے بعد مولانا اسٹیبلشمنٹ پر کیسے اعتبار کریں گے، یقین کریں گے؟ آصف علی زرداری، میاں نواز شریف، مولانا ایک دوسرے پر مکمل ٹرسٹ بھی نہیں ہے ان جماعتوں کا، یہ بھی ہوتا رہا ہے، ماضی میں ہوتا رہا ہے۔ آزادی مارچ کے دنوں میں جو مولانا کے ساتھ کیا گیا تھا اس میں سے بھی اندازہ ہو رہا تھا۔ اب مولانا ابھی تک جو کانفیڈنس کے ساتھ چل رہے تھے، اب مولانا نے جو پریس کانفرنس میں کہا کہ ہماری جنگ جو ہے اداروں کے ساتھ، فوج کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ وہ تو ہمارے ادارے ہیں سر آنکھوں پہ وغیرہ، لیکن ہماری جنگ ہے عمران خان کے ساتھ۔ تو یہ جب مولانا نے کہا ہے کہ یہ کس بنیاد پر مولانا نے کہا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے، میرا تجزیہ جو ہے وہ یہ ہے کہ مجھے کسی دوست نے کہا کہ بھائی آصف علی زرداری، مولانا نے اس لیے کہا ہے کہ آصف علی زرداری نے ڈیل کر لی ہے، معاملات اپنے سیدھے کر لیے، نواز شریف بھی اپنے سیدھے کر رہا ہے، تو مولانا اکیلے رہ جائیں گے، اسی لیے مولانا بیک فٹ پر چلے گئے ہیں کہ بھائی یہ تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی تو مجھے اکیلے مروانے کے چکر میں ہیں، تو میں بھی اپنے معاملات یا تو بیک فٹ پہ چلا جاؤں یا اپنے معاملات سیدھے کر لوں۔ لیکن ہو سکتا ہے ایسا ہو، لیکن مجھے ایسا لگ نہیں رہا، کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید پی ڈی ایم کے معاملات اوورآل، صرف آصف علی زرداری کے یا نواز شریف کے نہیں، اوورآل پی ڈی ایم جو ہے پی ٹی آئی حکومت کا، کپتان حکومت کا دھڑم تختہ کرنے جا رہی ہے۔ ظاہر ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے مرضی کے بغیر نہیں ہوگا، تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی نہ کسی لیول پر پی ڈی ایم کے معاملات شاید ڈن ہوئے ہیں۔ کچھ ایسے معقول پی ڈی ایم کے جو مطالبات ہیں اسٹیبلشمنٹ نے مان لیے ہیں۔ اب ظاہر ہے پی ڈی ایم تو کہہ رہا ہے کہ بھئی ہمارے مطالبات مان لو تو معاملات اوکے ہیں۔ ان میں سے معقول مطالبات، کچھ اہم مطالبات ایسے ہیں جو پی ڈی ایم فیس سیونگ کے لیے کہہ سکتا ہے کہ بھئی ہم نے یہ مطالبات منوا لیے ہیں۔ ویسے تو پی ڈی ایم اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو جتنا بدنام کر چکا ہے، یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے اسٹیبلشمنٹ پی ڈی ایم کی، اور عمران خان کو جتنا بدنام کر چکا ہے، عمران خان کو جتنا ٹف ٹائم ابھی تک دیا ہے پی ڈی ایم نے، اور عمران خان پی ڈی ایم کو روز صبح شام دن میں 3 مرتبہ صبح دوپہر شام والا کام کر رہے ہیں کہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں عمران خان کی پارٹی کے لوگ، تو سارا دن یہ کچھ پرفارمنس دینے کے بجائے پی ڈی ایم کے خلاف لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی پی ڈی ایم کی کامیابی ہے کہ ان کو ٹف ٹائم دیا ہے، حکومت کو بھی اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی بدنام کر چکے ہیں، جو 70 سال میں کسی حکومت نے کسی دور میں بھی اس طرح اسٹیبلشمنٹ بدنام نہیں ہوئی، اداروں کے سربراہوں کے نام نہیں لیے جاتے تھے، اسٹیبلشمنٹ لفظ کہتے ہوئے لوگ خوفزدہ ہوتے تھے۔ اب جو پی ڈی ایم نے بیانیہ دیا میاں نواز شریف نے، یہ پی ڈی ایم کی کامیابی کی ایک نشانی ہے۔ پی ڈی ایم آگے نکل چکا ہے، اب رہ گیا ہے مسئلہ عمران خان کی حکومت گرانے کا اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو پی ڈی ایم کے مطالبات ہیں ان کے تسلیم کرنے کا، کہ اسٹیبلشمنٹ بھائی اپنا کچھ نہ کچھ بیک فٹ پہ جائے، مداخلت اس طرح نہ کرے جس طرح ابھی تک 70 سالوں سے کرتی آ رہی ہے۔ اب کسی نہ کسی لیول پر مجھے لگ رہا ہے کہ معاملات اوکے ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے مولانا کو کہا گیا ہے، نواز شریف اور آصف علی زرداری کی طرف سے اسپیشلی شاید، کہ آپ تھوڑا سا ہلکا ہاتھ رکھیں تاکہ جو معاملات بن رہے ہیں یا بن گئے ہیں یہ معاملات مزید نہ بگڑیں۔ مولانا نے ایسے بیک فٹ پہ مولانا نہیں گئے،
مجھے نہیں لگ رہا کہ مولانا ایسے بیک فٹ پر گئے ہیں. مولانا کو کچھ نہ کچھ یقیناً کہا گیا ہے اور اس لیے وہ نرم رویہ شاید رکھ رہے ہیں, یا کہا گیا ہوگا کہ پی ڈی ایم کے اجلاس تک آپ ہلکا ہاتھ رکھیں, تو مولانا نے اس لیے یہ بیان دیا ہوگا. تو اب بہرحال پی ڈی ایم کا اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے پرسوں, اور کل مولانا نے جے یو آئی کی مرکزی مجلس عاملہ کا بھی اجلاس بلایا ہے اسلام آباد میں, اور اس میں جے یو آئی اپنی حکمت عملی طے کرے گی کہ کیا حکمت عملی ہونی چاہیے. اس کے بعد وہ پی ڈی ایم کے اجلاس میں پھر اپنی حکمت عملی ظاہر پیش کریں گے. پیپلز پارٹی اپنی حکمت عملی پیش کرے گی, اپنا موقف, اپنا جو بھی ان کا تجاویز ہیں وہ پیش کریں گے. نون لیگ اپنی تجاویز دیں گی, لیکن پی ڈی ایم مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پی ڈی ایم ٹوٹ نہیں رہا. پی ڈی ایم کی کوئی نئی حکمت عملی اور ٹھوس حکمت عملی یقیناً ہوگی. پہلے کی طرح نہیں ہوں گے کہ پی ڈی ایم جلد بازی میں کوئی فیصلہ کرے. ابھی سوچ سمجھ کر میرا خیال ہے کہ کوئی اہم فیصلہ کیا جائے گا, لیکن اس کے لیے ہمیں ایک دن کا ویٹ کرنا پڑے گا, ایک دو دن کا. کل اجلاس ہوگا جے یو آئی کا, وہ بھی سامنے آئے گا, جو بھی اپڈیٹ آئے گا اس حوالے سے اور پی ڈی ایم کے حوالے سے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. امید ہے یہ بھی پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.